مزید پابندی لگا دی۔ سعادت حسن منٹو کو میں نے خط میں ان حالات کی تفصیل لکھی۔ منٹو کا جواب آیا۔ منٹو کو خط میں نے صدر ضیاء الحق کے دور میں لکھا تھا۔ انور، زمین پر تم سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر تمہارا خط پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ ہماری صدیوں سے جان پہچان ہے۔ غالب کو جتنا تم چاہتے ہو اتنا ہی میں چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں جو فلم مرزا غالب بنی تھی وہ کہانی میں نے لکھی تھی۔ سریا مجھے پسند تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا بھارت بھوشن مرزا غالب کا کردار ادا کریں گے۔ تمہیں پاکستان سے محبت ہے، مجھے بھی پاکستان سے محبت تھی۔ پارٹیشن کے بعد عصمت چغتائی نے مجھ سے کہا، آپ پاکستان جا کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا، عصمت، وہاں ہم ہی ہم ہوں گے۔ مگر میں پاکستان بننے کے 8 سال بعد دنیا چھوڑ آیا۔ عمر کیا تھی میری؟ 43 برس۔ مختلف افسانے لکھنے پر مجھے کئی دفعہ جیل ہوئی۔ جب بھی کبھی میں نے معقول افسانہ لکھا مجھے جیل جانا پڑا۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے، ضیاء الحق صاحب نے شراب پر مزید پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان میں اگر 2 لاکھ انسان شراب پیتے تھے تو دیکھنا پابندی لگنے کے بعد 2 کروڑ انسان شراب پیئیں گے۔ بات سنو، اگر تم لوگ چاہتے ہو کسی چیز کو ختم کرنا تو اس کی طرف دھیان دینا چھوڑ دو، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دیکھو، میں نے اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیا، خود بخود ختم ہو گئی۔ میرے پاکستان اور تمہارے پاکستان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے، میرے زمانے میں لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے اور گھر سے باہر جا کر شراب پیتے تھے۔ اب تمہارے پاکستان میں لوگ باہر جا کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ انہیں مسجد جاتا ہوا دیکھ لیں، اور شراب اپنے اپنے گھروں میں اپنے والدین اور بچوں کے سامنے پینے لگے۔ مجھ پر الزام تھا میں فحش لکھتا ہوں۔ تم بتاؤ، اس تہذیب پہ کپڑے کس طرح اتارتا جو پہلے سے ننگی تھی۔ میں معاشرے میں بکھری ہوئی غلاظت پر سفیدی کرنے کے بجائے غلاظت کو دیکھتا تھا اور لکھ دیتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک محلے میں لوگوں کے جانے پر پابندی لگائی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ محلہ تو خالی ہو گیا، مگر لاہور میں بڑی بڑی سوسائٹیاں محلہ بن گئی۔ میں ہیرا منڈی جا کر عورتوں سے ان کی کہانیاں سنتا تھا، وہی کہانیاں میری تحریر بن جاتی تھی۔ میرا دوست صرف میرا قلم تھا، مرتے دم تک اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس معاشرے میں جو بھی بات تمہیں گھناؤنی نظر آئے اس کے بارے میں ضرور لکھنا۔ اور مجھے بہت سو نے بتایا ہے تم لکھتے بھی ہو اور منہ پر بھی کہہ دیتے ہو۔ انور، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارے یہاں کوئی سچ نہیں بولتا۔ طوائفوں سے میری دوستی صرف اس لیے تھی کہ وہ سچ بولتی تھی، جو کچھ ان پہ گزرتی تھی وہ بیان کر دیتی تھی۔ مجھے اپنے کرداروں سے ہمیشہ محبت رہی اور تمہارے ملک میں بسنے والے جاہلوں کو نفرت، جبکہ اکثر ان جاہلوں سے میری ملاقات اسی محلے میں ہوتی تھی۔ تم نے لکھا ہے، میں اردو ادب کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہوں۔ مجھے صرف ایک بات کی خوشی ہے، جس دن میرا انتقال ہوا اس دن تعزیت کرنے والوں کا ہجوم میرے گھر پہ نہیں تھا۔ یہی سچے اور بڑے ادیب کی پہچان ہے، سچ پر مرنے والا تمہارا منٹو۔